ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. رمضان المبارک کا ہر جمعہ اس اعتبار سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہیں. ایک، یہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا دن ہے، اور ایک تمام دنوں کے سردار جمعے کا دن ہے. تو جمعے کی فضیلت بھی، رمضان کی فضیلت بھی، یہ دو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خاص دن کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے لیے تشریف لائے، جمعے کے لیے آنا بھی ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہر قدم پر. تو جمعے کے لیے آنا ہمارا نیکی، جمعہ پڑھنا نیکی. اس کے بعد مغرب تک اپنے آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، دعا میں مشغول رکھیں گے تو یقیناً ہم نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا. جو بات اہم ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارا سب سے بڑا مرض وہ ہے وقت کا ضائع کرنا، جس کو ام الامراض کہا جاتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ بڑی بیماری ہماری وہ وقت کا ضائع کرنا ہے. اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے، کیوں گھاٹے میں ہے، کیوں نقصان میں ہے، وہ سمجھنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے. ایک آدمی اگر اپنے کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اس نے 10 لاکھ روپیہ لگایا، 10 لاکھ لگانے کے بعد 6 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد وہ اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے کہ کتنا بچا، کتنا نفع ہوا، کیا گیا، کیا میرے پاس آیا. جب حساب کتاب لگایا تو پتا چلا نفع تو کیا ہوتا، میرا اصلی مال کا نقصان ہو گیا. پہلے 10 لاکھ مال لگایا تھا، آج میرے پاس 2 لاکھ کا مال ہے. یہ اس کا حقیقی نقصان ہے، یہ اس کا حقیقی نقصان ہے. لوگ نقصان اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تھا، 10 لاکھ کاروبار میں لگائے، اب فائدہ اٹھانے کا موقع ملا جس میں وہ نفع 5 لاکھ بھی کما سکتا ہے، 10 لاکھ بھی کما سکتا ہے. اس نے نفع کمایا، 2 لاکھ نفع کما لیا، پھر بھی کہتا ہے میں نقصان میں گیا. کیوں نقصان میں گیا؟ کہ میرا ارادہ تھا 5 لاکھ نفع کمانے کا، مجھے تو 2 لاکھ ہی نفع
ملا، حقیقی نقصان نہیں، وہ نفع کو بھی نقصان میں شمار کر رہا ہے. لیکن یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک پونجی عطا فرمائی، یہ زندگی کی پونجی ہے. یہ اصل انسان کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی طرف سے وقت کا سرمایہ دیا گیا. یہ ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن یہ بڑا قیمتی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان جب صبح کرتا ہے وہ اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کا سودا کرتا ہے جنت کے عوض میں، یا اپنا سودا کرتا ہے جہنم کے عوض میں. ہر انسان کے پاس اختیار ہے. جنت کا سودا کیا کہ وہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں، اس میں لگا دیتا ہے. یہ وقت کار آمد ہو گیا، اس کے بدلے اس نے جنت خرید لی. اور اگر یہی وقت اللہ کی نافرمانی میں، موبائل پر، سوشل میڈیا پر، گناہوں پر، گانوں پر، گندی اور ننگی فلموں میں گزر گیا تو پھر یہ سارا وقت ضائع ہو گیا. غیبت میں نکل گیا، چغلی میں نکل گیا، بہتان میں نکل گیا، یہ سارا وقت ضائع ہو گیا. ماہ رمضان المبارک آیا، رب تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں اپنی رحمت کی چادر تان دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے الحمدللہ ہر بندہ مسجد کی طرف، ہر بندہ مسجد کی طرف، ہر مرد، ہر عورت اللہ کی طرف آ رہی ہے. اب ہمارا اسٹیٹس تو بدل گیا. ہمارے موبائلوں کے اندر پہلے اگر اسٹیٹس پر کچھ اور لگتا تھا، اب وہاں توبہ کے الفاظ، اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اب وہاں دینی مسائل. اسٹیٹس تو بدل گیا لیکن میری زندگی بھی بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی. رمضان کا صرف اتنا مقصد نہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں نماز پڑھ لی، بس مقصد حاصل ہو گیا. نہیں، رمضان کا مقصد کچھ اور آگے ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اور اس کے لیے ضروری اپنے وقت کا صحیح استعمال. آج ہمارا وقت، رمضان شروع ہوا، آیا میرے وقت کے اندر تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یا اب بھی موبائل پر جو وقت میں دے رہا تھا اب بھی اتنا ہی وقت دے رہا ہوں؟ دوستوں کو جو وقت دے رہا تھا اب بھی اتنا ہی وقت دے رہا ہوں؟ پہلے میں دائیں بائیں اپنا وقت گزار رہا تھا، اب بھی وہی وقت گزار رہا ہوں؟ اگر میرے اندر تبدیلی آئی ہے کہ میں نے اپنا وقت بدل دیا، اب موبائل والا وقت قرآن کی تلاوت میں لگ گیا، اب دوستوں کا وقت اللہ کے گھر میں لگ گیا، اب دائیں بائیں کا وقت اللہ کی یاد میں لگ گیا، یقیناً کارآمد ہو گیا، یقیناً فائدے والا ہو گیا، یقیناً میرا اور آپ کا سیزن لگ گیا. کہتے تیرا سیزن لگا کہ نہیں لگا؟ لوگ رمضان کو سیزن کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے، پیسہ کمانے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے. اس لیے آپ دیکھیں گے اس وقت دنیا کے اندر پیسے کی، ریل پیل کی، دولت کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ ہے. اگر ماہ رمضان سے پہلے اس کی دکان رات 8 بجے بند ہوتی تھی، اب 10 بجے بند ہوگی، اب 12 بجے بند ہوگی. رمضان گزرتا چلا جائے گا، اس کا وقت بجائے اس کے دکان کا کم ہوتا، کاروبار کا کم ہوتا، دنیا والوں سے کم ہوتا، یہ اللہ کی طرف آتا، اس کی دکان کا وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آخری عشرے میں جا کر پوری رات کاروبار کھلا ہوا ہے، پوری رات بازار آباد ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک مسلمان ہے، اس کو تو چاہیے تھا رب کی طرف آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جن کا معاملہ یہ ہے، آپ آخری عشر میں جا کے اپنی کمر کس لیا کرتے، بس اللہ سے لو لگا لیا کرتے، اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے، دنیا والوں سے بالکل کٹ گئے، اللہ کے ہو کر رہ گئے. اور ہمارا حال یہ ہے، وہ وقت جو اللہ کو دینا وہ بھی اللہ کو نہیں دیا جا رہا، وہ بھی دنیا والوں کو، وہ بھی کاروبار میں، وہ بھی موبائل میں، وہ بھی فلموں اور ڈراموں کے اندر. کہا جی وقت پاس کر رہا ہوں، میرا وقت پاس نہیں ہو رہا تھا، میں نے موبائل میں ڈرامہ دیکھ لیا، میں نے فلم دیکھ لی، میں نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لی. وقت پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، وقت کو کامیاب بنانے کے لیے آئے، وقت کو کامیاب بنانے کے لیے آئے. اور وقت کامیاب تب بنے گا جب ہم اس وقت کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا دیں گے. اس لیے سب سے پہلی اہم چیز میں اور آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان ابھی شروع ہوا، آج دوسرا روزہ، ابھی سے ہی عہد کر لیں اپنا وقت انشاءاللہ فضول کاموں میں ضائع نہیں کریں گے. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر میں،
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ واقعتاً سیزن لگ جائے گا. جس کا سیزن لگ جاتا ہے نا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ تیرا سیزن لگا ہے کہ نہیں لگا، بلکہ اس کے طور و اطوار، اس کی حالات زندگی بتا دیتے ہیں. اس کا سیزن لگ گیا ہے، یہ پہلے چھوٹے علاقے میں رہتا تھا، اب ڈیفنس میں جانے رہ گیا. پہلے چھوٹے گھر میں رہتا تھا، اب اس نے بنگلہ لے لیا. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی لے لی. پہلے اس کے پاس چھوٹا موبائل تھا، اب آئی فون لے لیا. کہا جی سیزن لگ گیا صاحب کا. صاحب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتا دیتا ہے. جس کا رمضان کا سیزن لگ گیا، کیا مطلب؟ جس نے رمضان کو اللہ کو پا لیا، رمضان میں اپنے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیا، اس کا یہ والا سیزن لگ گیا، تو پھر اس کی زندگی بتاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا بتاتا ہے. ہاں واقعتاً یہ بندہ وہ ہے کہ جس کا رمضان کا سیزن ایسا لگا ہے کہ اب پہلے یہ چوکو چوراہوں پر ہوتا تھا، اب یہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے. پہلے اس کی زبان پر گالیاں ہوا کرتی تھی، اب اس کی زبان پر رب کا قرآن ہوا کرتا ہے. پہلے اس کی زبان پر گانے ہوا کرتے تھے، اب اس کی زبان پر اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے. اب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کی زبان پر جاری ہیں. یہ پتہ چل جاتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے اخلاق، اس کی زبان، اس کا دن، اس کی رات، اس کا گھر، اس کا کاروبار بتا لیتا ہے. واقعتاً سیزن لگ گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا ایسا ہی یہ ماہ رمضان کا سیزن لگا کر ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. یہ سیزن لگانے کا موقع ہے، اس لیے ابھی ابتدا ہے. ابتدا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو یقیناً کامیابی. لیکن معاملہ سب سے بڑا یہی کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور وقت صرف ضائع نہیں ہو رہا، ایک ہے وقت آپ نے کسی جائز کام میں لگایا، ایک ہے وقت نقصان میں لگایا. جو میں نے کہا حقیقی نقصان، حقیقی گھاٹا ہو رہا ہے. یہ موبائل ہمیں اللہ تعالی سے دور کرتا چلا جا رہا ہے اور حقیقی نقصان میں مبتلا کر رہا ہے. حقیقی نقصان میں کیا فائدہ؟ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، پوسٹ کر دی، اب یہ دیکھ رہا کتنے لائک آئے. ابے یہ دیکھنے کا کیا فائدہ کہ میری پوسٹ پر کتنے لائک ہیں؟ کیا مجھے بھی اللہ نے لائک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لائک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں اس قابل بنا ہوں کہ نہیں بنا کہ اللہ کو پسند آ جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جاؤں؟ ارے یہ دنیا کے لائکس کیا کرتے ہیں، اسی چکر کے اندر فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک کے اوپر ہر ایک پر وقت برباد ہو رہا ہے. اور وہاں کون سی اچھی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے قدم قدم پر؟ وہاں گندی اور ننگی فلمیں، وہاں عورتوں کی تصاویر، وہاں گانے قدم قدم پر آ رہے ہیں. اب تو نعتوں کے پیچھے بھی گانے، ایک ایک چیز کے پیچھے گانا لگا ہوا ہے. تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اس سے جب تک اپنی جان نہیں چھڑوائیں گے، جب تک اپنا یہ وقت برباد ہونے سے نہیں بچائیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے پہلا قدم یہ میرے موبائل کا جائز استعمال ہو جائے. میں اپنے موبائل میں قرآن کی تلاوت سننے والا بن جاؤں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں. میں اپنے موبائل کو کسی اچھے بیان کے اندر لگا دوں، وہ سننے والا بن جاؤں. جائز کام کی طرف لے کر آؤ تاکہ میرا وقت سارا جائز کام کے اندر چلا جائے. ایسے ایسے افراد موجود ہیں، رات کو سوتے وقت اپنے موبائل پر قرآن کی تلاوت لگا دی، تلاوت لگی ہوئی ہے، سن رہا ہے اور سنتے سنتے سو گیا، اور رات کو تلاوت چل رہی ہے، یہ سو رہا ہے تب بھی کان کے ذریعے وہ تلاوت جو جا رہی ہے وہ ضرور دل میں جا کر اثر کرتی ہے. لوگوں کا تو معمول یہ ہے، اور ہمارا کیا معمول ہو رہا ہے؟ اگر ماہ مبارک کے بعد اب بھی میری راتیں ویسی ہی ہیں، اگر اب بھی میں راتوں کے اندر تھلوں پر بیٹھوں، میں اب بھی چوکو چوراہوں کو آباد کروں، اور میں یہ راتیں اب بھی کرکٹ میچ کے اندر گزاروں، میچ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ رمضان اس لیے آتا ہے، اس رمضان کی راتیں اس لیے آتی ہیں. خدا کے لیے میری بڑوں سے بھی درخواست، جوانوں سے بھی درخواست، ایسا نہ کرو. یہ وقت تھلوں پر گزارنے کے لیے نہیں، یہ کھیلوں کے لیے نہیں، یہ کرکٹ کے اندر گزارنے کے لیے نہیں. یہ وقت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے اپنے سجدے کی زمین کو آنسوؤں سے تر کرتے ہوئے گزارنے کے لیے دی گئی ہیں کہ ان راتوں کو رب کے سامنے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. آج ہمارے موبائل پر پیغام آتا ہے، لیکن جس کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے وہ رات کو تراویح کے بعد اگر آرام کرتا ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ کی طرف سے اس کے دل میں پیغام آتا ہے، اے بندے اب خاص وقت آ گیا، اب ذرا اٹھ کر کھڑا ہو جا، اب ذرا میرے سامنے کھڑا ہو کر اپنے سجدے کی زمین کو، اپنے سجدے کی جگہ کو آنسوؤں سے تر کر کے مجھے منا لے. پھر وہ راتیں نوجوانوں کی، وہ راتیں بزرگوں کی اللہ کے سامنے اس طرح عبادت کے اندر کٹتی ہیں.
خدا کے لیے کچھ تو سوچیں ہم. کب سدھریں گے؟ کب مطلب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی؟ کب جا کر فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہا موبائل کے اسٹیٹس بدل لینے سے کچھ نہیں ہوگا, فیس بک پر اچھی پوسٹیں لگانے سے کچھ نہیں ہونا تب ہے میری زندگی میں زلزلہ آ جائے, میری زندگی میں زلزلہ آ جائے. اور جب زلزلہ آتا ہے پھر عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں, گر جاتی ہیں, اور حکومتیں دوبارہ تعمیر کرتی ہیں. زلزلہ ایسا آئے میرے دل پر, گناہ کی عمارت گر جائے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں سے میرے دل کی جو تعمیر ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اس میں اللہ کی اشد محبت آ جائے گی. اصل کام تو یہ کرنے کا ہے. اس لیے اس طرف آنے کی ضرورت. اپنا وقت گناہوں کی بجائے اللہ کی فرما برداری میں کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ میں انشاءاللہ اپنا وقت گناہوں میں نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ. گناہوں سے بچنے پر ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی, دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں. وہ صبر, وہ پھل جس کی مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, پوری دنیا کو ضرورت ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ چیز مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا رکھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا کیا معنی؟ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ جانا, یہ تقوی ہے. اس تقوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جس کے دل میں تقوی آ گیا, اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم فرمائیں گے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کو راستہ فراہم فرمائیں گے. آج کہہ رہے مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, راستہ نہیں ملتا, راستہ نکلنے کا تب ملے گا جب میں تقوی کے ساتھ آ جاؤں گا. آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ دوسری چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے, صبح شام ایک کر دیتا ہے, اپنی جوانی بڑھاپا ایک کر دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ رزق ہے. رزق کے پیچھے بھاگتا ہے. فرمایا اللہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ دوسرا انعام دنیا میں مل رہا ہے, باہر کی ابھی بات نہیں ہو رہی. اور تیسرا انعام کیا مل رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ہر معاملے میں آسانی فرما دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں میرے سارے کام آسانی سے ہو جائیں, کوئی کام پھنسے نہیں. اللہ ہر کام میں آسانی فرما دیں گے. یہ تقوی اختیار کرنے کا نقد نتیجہ ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ ہر روزہ رکھنے والے, ہر مسلمان مرد و عورت کا رزق بڑھا دیتے ہیں. بندے نے ابھی تھوڑا قدم بڑھایا, ابھی نماز پڑھنا شروع کی, ابھی روزہ رکھنا شروع کیا, اللہ نے رزق کی فراوانی کر دی. اور ہر ایک کہتا ہے کہ رمضان میں جو اللہ کھلاتے ہیں عام دنوں میں ہم وہ نہیں کھاتے, رمضان میں رزق بڑھ گیا. یہ اللہ دکھا رہے ہیں تقوی آیا تمہارے اندر, تم نے اپنے آپ کو کچھ بچانا شروع کیا, ہم نے اپنی طرف سے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. تو کرے تو صحیح بندہ, آئے تو صحیح. یہ دنیا کے ابھی انعام, آخرت کے انعام الگ ہے, بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ دنیا کے انعامات تو حاصل کر لیں. وہ کب؟ جب میری زندگی تقوی والی ہو جائے گی, جب میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں گا. اور حدیث شریف میں جو ایک مثال سے بیان فرمایا گیا کہ انسان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں, 2 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں, ایک چیز قبر میں چلی جاتی ہے, 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, جس کو تعبیر کیا گیا مال و دولت, اولاد اور اعمال. اسی کو بعض بزرگوں نے یوں فرمایا, ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا, اس کے 3 بھائی تھے, اس نے اپنے ہر ایک بھائی کو بلایا. پہلے بڑے بھائی کو بلایا, کہا کہ میں نے ساری زندگی تیرے اوپر مال خرچ کیا, تیرے لیے سب کچھ کیا, میں نے اپنے سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا, آج مجھے ضرورت ہے, آج مجھے موقع ہے, آج میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو ذرا میرے کام آ جانا, ذرا مجھے قبر تک پہنچا دینا, ذرا میرے لیے کچھ کر لینا. اس نے کہا جا جو کچھ تو نے کیا تھا اپنے لیے کیا, میرے لیے تھوڑی کیا, تو نے مجھ سے غلط توقع رکھی. بڑے بھائی نے یہ جواب دے دیا. اس نے درمیان والے بھائی کو بلایا, اس نے بھی یہی جواب دیا. چھوٹے والے بھائی کو بلایا تو اس نے اس سے کہا کہ چھوٹے بھائی میں نے تیرا خیال نہیں رکھا, تیرے اوپر میں نے وقت نہیں لگایا, تیرے اوپر میں نے پیسہ خرچ نہیں کیا, تیرے میں نے حقوق تلفی کی ہے, تیرے حق ادا نہیں کیے, لیکن آج مجھے ضرورت ہے. اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ بالکل آپ نے اگر جو کچھ بھی کیا, لیکن آج میں تمہارا ساتھ دوں گا, آج میں تمہارے ساتھ نہ صرف قبر تک جاؤں گا بلکہ قبر کے اندر بھی جاؤں گا اور تمہارے لیے فائدہ کا کام کروں گا. اس کو حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بھائی کو تعبیر کیا کس سے؟ اعمال سے. جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے اعمال اپنے ساتھ کر لیتا ہے, یہی عمل اس کے ساتھ اس کے قبر کے اندر جاتے ہیں.
باقی دنیا، مال و دولت، وہ بینک و بیلنس، وہ کار و کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ گھر اور وہ دکان اور وہ ہماری فیکٹریاں، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتی، وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے اس پر پہلے میرا نام تھا، میرے مرتے ہی اب اس پر لیبل تبدیل ہو گیا، اب نام کسی اور کا چلنے لگ گیا، وہ تو تبدیل ہو گیا. اور گھر والے زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ وہ قبر تک پہنچا کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. لیکن اگر بندہ یہ نیک اعمال، یعنی چھوٹا بھائی جس کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، 11 مہینے تک دور رہے، ارے نہیں ابھی آ جائیں، یہ مہینہ جیسے گزرے گا انشاءاللہ اللہ 11 مہینے بھی ویسے اچھے گزروا دیں گے. اب نیک اعمال کو اپنے ساتھ لگانا ہے، نمازوں کو، تلاوت کو، تسبیحات کو، ذکر اللہ کو، اللہ کی فرما برداری کو، گناہوں سے بچنے کو. یہ جو نیک اعمال اختیار کرتا ہے اللہ بڑا بھائی بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کو پتہ چل جاتا ہے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے پیسہ کہاں سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. وہ ناجائز نہیں کماتا، وہ حرام نہیں کماتا، وہ رشوت اور سود نہیں لیتا، وہ جوئے والا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اس جگہ سے کماتا ہے جو جائز طریقے سے آئے. پھر خرچ بھی وہاں کرتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. مدارس میں خرچ کر دیا، مساجد میں خرچ کر دیا، غربا پر خرچ کر دیا. وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ثواب کے پارسل آ رہے ہیں، ثواب کے پارسل آتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسجد تعمیر کر کے گیا تھا، اس نے مال مسجد میں لگایا. یہ بڑا بھائی بھی قبر میں جا کر کام آ گیا، یہ مال و دولت بھی کام آ گیا، بشرطے کہ مال و دولت کا خرچ ٹھیک ہو جائے. اور تیسرا جو درمیان والا بھائی ہے یہ ہے انسان کے اہل و عیال. یہ اہل و عیال بھی فائدہ دیتے ہیں. جب خود نیکی کی طرف آتا ہے، گھر میں نیکی کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، وہ بھی نیکی کی طرف آتے ہیں. یہی اولاد، یہ بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے. بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد نیکی کرتی ہے، اللہ اس کا ثواب بھی بندے کو قبر میں بھی پہنچاتے ہیں، آخرت میں بھی اونچے درجات عطا فرماتے ہیں. یہ سب کس سے بدلے؟ نیک اعمال. یہ نیک اعمال کی اہمیت اتنی سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھ لیں اپنا وقت انشاءاللہ نیک اعمال میں لگانا ہے، نیک اعمال میں لگانا ہے. وہ نیکیاں کوئی بڑی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو بھی اپنے کام میں لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں، ان کے فرض نمازوں کے فوراً بعد، اور جن کے بعد سنتیں اور نفل پڑھ کے اس کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے، بندے کی نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. رات کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ یہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھنے کا معمول بنا لے. ایک چھوٹی سی نیکی عرض کی، ورنہ سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ، جنت میں اپنے محل بنواتے جاؤ. سورہ تکاثر پڑھتے جاؤ، ہزاروں نیکیاں حاصل کرتے چلے جاؤ. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. آگے بڑھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے سب سے بڑی تبدیلی آپ کے اندر یہ آتی، آپ قرآن سے بہت زیادہ جڑ جاتے. ویسے بھی آپ کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی، لیکن جبرائیل امین کے ساتھ آپ کا دور قرآن کا شروع ہو جایا کرتا تھا ماہ مبارک کے اندر. تو میں اور آپ بھی قرآن سے اپنے آپ کو لگائیں، قرآن سے جڑے. قرآن سے جڑ گیا دل کا زنگ بھی اترے گا، ظاہر کا زنگ بھی اترے گا، معاشرے کا زنگ بھی جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ قرآن کے انوارات انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اس لیے تمام میں نے اس سے پہلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں، اپنے اہداف، اپنا ٹاسک مقرر کریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ میں نے 5 قرآن ختم کرنے، اس دفعہ میں نے 10 قرآن ختم کرنے، اور ان اہداف کو پورا بھی کرنا ہے. ہمت کرنی ہے، لگا دو اپنے آپ کو. اب آج جمعہ ہے، جمعے کو کوئی کام نہیں ہے، بجائے گھروں میں بیٹھ کر کیا کام ہوگا، وقت ضائع ہوگا. اس وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے کچھ مزید دیر مسجد میں بیٹھ کر تلاوت میں لگ جائیں، ذکر میں لگ جائیں. پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہے، روزانہ کا قیمتی ہے، اور جمعے والے دن خصوصاً قیمتی ہے. یہ وقت اللہ کے سامنے دعا میں لگ جائے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندے کو اللہ سے دعا کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتے. اور اس کے بارے میں اکثر محدثین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے. 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ کے اندر ہمت ہے اتنا بیٹھ کر اللہ سے لو لگا لے اور مانگنا شروع کر دیں. رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی عطا ہے. اگرچہ ہمارے اندر خطا ہے لیکن ان کی طرف سے عطا ہی عطا ہے. بندہ رب کی طرف آئے تو صحیح، اللہ سے مانگنے والے بن جائے. روزانہ کی عادت، افطاری کے موقع پر، سحری کے موقع پر دعا والا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت کارآمد بنائے، یہ وقت کارآمد بنائے. سحری کے وقت میں بھی کارآمد، دعاؤں میں لگ جائیں، تہجد میں لگ جائیں. افطاری کے وقت میں بھی کارآمد، کھانے پینے کی چیزوں میں مشغول زیادہ نہ رہیں. گھر والوں کو بھی بتائیں 10 منٹ پہلے تک جتنا بن گیا تیار ہو گیا تیار ہو گیا. اس کے بعد سب گھر والے اگر گھر میں افطاری کر رہے ہیں
بیٹھ کر دعا کا اہتمام کریں، ہر ایک دعا کرے، ہر ایک دعا کرے گا، ہر ایک کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ مہینہ اسی کام کے ہے، اسی کام کے لیے۔ دنیا کے اب چکر چھوڑ دیں، اب یہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں نے اللہ کو راضی منانا ہے، انشاءاللہ لازمی منانا ہے، اور میں نے اپنے لیے انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر جنت کا سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے اپنا وقت گناہوں میں نہیں لگانا، یہ عہد ہو گیا۔ دوسرا کام کیا؟ وقت کو ہم کارآمد کاموں میں لگائیں، یعنی عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر، دعاؤں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہو کر، اور جہاں جہاں درس قرآن ہوتے ہیں، جہاں جہاں درس حدیث ہوتے ہیں، وہاں مشغولیت کہ وہاں جا کر قرآن کو بھی ہم سمجھے۔ یہ ایک مشغولیت، اچھی مشغولیت، ایسی مشغولیت جہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر ہمیں گھیر لیتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ کر ڈھانپ لیتی ہے، وہ جگہ، وہ مجلسیں، وہ قرآن کی مجلسیں ہیں، وہ حدیث شریف کی مجلسیں ہیں، وہ نیک اعمال کی باتیں جہاں پر ہو رہی ہیں، وہ والی مجالس ہے جس کو آ کر فرشتے گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی باہر سے بھی آیا ہوا ہو وہ محروم نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اس لیے اب بس یہ دل کی ہونی چاہیے کہ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، اب چھوڑ کر ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، اب چھوڑ کر ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، مولا کو اپنا کر کے دیکھ، ذرا اپنے رب کو تو اپنے ساتھ منا کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو لے کر آؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اب رحمتوں کی برسات ہے، اس لیے دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ جس کو مولا مل گیا سبحان اللہ، اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، کیونکہ مولا مل گیا۔ یہ مولا کو پانے کا مہینہ، یہ آؤ رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، آتے جاؤ اور جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے گئے، اس طرف نہ جانا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز بھی لگا رہا ہے، اے برائی کی طرف جانے والے رک جا، باز آ جا، نیکی کی طالب، نیکی کی طرف متوجہ ہونے والے آگے آ، بڑھ آگے بڑھ۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تو آواز لگی ہوئی ہے، آؤ آؤ جنت کے مستحق بن جاؤ، مجھے اور آپ کو اپنا نام انہی میں لکھوانا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ اسی طرح کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ لہذا یہ رمضان کا ابتدائی موقع تہیا کر لیا جائے، ٹھان لیا جائے۔ اگر ہم نے ٹھان لیا اور اللہ سے مانگ لیا، اللہ یقیناً ہمارا رمضان یقیناً رمضان بنا دیں گے، یقیناً ہمارا رمضان وہ رمضان ہوگا کہ یہ رمضان جب جا رہا ہوگا تب ہمیں پتہ بھی چلے گا، احساس بھی ہوگا، ہاں اس ماہ رمضان سے میں نے کچھ پایا ہے، اس ماہ رمضان کا سیزن لگا ہے اور اس ماہ رمضان کو میں نے اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اس لیے یہ موقع ہے۔ باقی دنیا کی طرف توجہ نہیں، ابھی بتا دیا، تقوی اختیار کرنے پر رزق خود آئے گا، پاؤں میں آئے گا، رزق نے آنا ہے، وہ بھاگ کر آئے گا، قدموں میں آئے گا۔ ہمارا کام ہے اللہ سے لو لگانا، ہمارا کام ہے اللہ سے جڑ جانا، اس لیے نمازوں سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے مساجد میں آئیں، مسجدوں کو آباد کریں، آ کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، قرآن نہیں پڑھا ہوا تسبیحات میں مشغول ہو جائیں، اور 4 کام جو بارہا عرض کرتا رہتا ہوں اس کی کثرت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کم از کم دن میں 100 بار تو ہو جائے، نہیں تو 300 بار تو کرو، 300 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل الذکر ہے۔ اور جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کل قیامت والے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کام لا الہ الا اللہ، دوسرا حضور نے فرمایا کثرت سے استغفر اللہ پڑھو، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمیں یاد ہے، یہ پڑھے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ یاد ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 300 مرتبہ 1000 مرتبہ یہ پڑھے، کم از کم کثرت کا جو عدد ہے نا اس میں 300 آتا ہے، کم از کم 300، پھر اوپر 1000 ہے، پھر اوپر 3000 ہے، جتنا بندہ اوپر چلتا چلا جائے گا اتنا اللہ نوازیں گے۔ اور استغفار کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس پر کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا اللہ سے جنت مانگو، اس لیے اللہ سے عرض کرنا ہے یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے آپ کی جنت مانگتا ہوں۔ اور چوتھی چیز کی کثرت، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ اپنی ناراضگی سے بھی پناہ دے، جہنم سے بھی پناہ دے۔ یہ 4 باتیں آپ مسجد آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، بس چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ
نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ زبان پر جاری رہے گا تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ کا ذکر جتنا ہوتا جائے گا دل میں اتنی اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ کا فضل ہے، آپ نے یا اللہ آج دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا کریم پورے رمضان اسی طرح روزہ رکھنے کی، تراویح کی، تلاوت و تسبیحات کی، دیگر تمام عبادات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک یا اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے عطا فرمایا وہ مقصد ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ تقوی والی زندگی، تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دل اور دماغ کی ترجیحات کو بدل دیجئے یا اللہ، دل اور دماغ بدل دیجئے، ان کے اندر یا اللہ نیکی کے جذبات، نیکی کی خواہشات، نیک ارادے زیادہ سے زیادہ ڈال کر یا اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم نیکی کے خوب خوب مواقع عطا فرمائیے، گناہ کے ہر موقع سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی یا اللہ مٹی سے حفاظت کرتی ہے یا اللہ، آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے یا اللہ اسی طرح ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے یا اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ اے مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب آپ کے در پر حاضر ہیں یا اللہ، آج سچی توبہ کے لیے حاضر ہے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے ارادے بھی کمزور یا اللہ، ہماری ہمت بھی کمزور یا اللہ، ہم خود سراپا کمزوری۔ مولا کریم جب تک آپ کا فضل شامل حال نہ ہو ربا، آپ ہی نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا یا اللہ نیک اعمال والی نعمتوں سے بھی ہم سب کو نواز دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو گناہ ہوئے جان بوجھ کر بھول کر ہمارے علم میں یا نہیں ہے، سب معاف فرما دیجیے، سب معاف فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے یا اللہ یا ذل جلال والاکرام۔ ہمارے دلوں پر جو گناہوں کے داغ دھبے لگ چکے ہیں، جو گناہوں کے کالے داغ لگ چکے ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس ماہ مبارک کی بدولت یا اللہ ہماری اس معافی کی وجہ سے یا اللہ اپنے رحم فرما کر وہ داغ و دھبوں کو یا اللہ صاف ستھرا فرما دیجئے، دل کو پہلے کی طرح چمکا دیجئے، ایسا چمکا دیجئے کہ اس دل میں اپنی اشد محبت عطا فرما دے۔ مولا کریم نے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ، ہم میں سے کوئی بیمار ہے، گھروں میں کوئی بیمار ہے، دوستو احباب میں کوئی بیمار ہے، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا۔ ایک ساتھی نے اپنے والد والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، مولانا میر زمان صاحب کے بھائی وہ بھی کافی علیل ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک اور ساتھی نے اپنے لیے دعا کے لیے کہا یا اللہ، اور بھی ہم میں سے بھی کوئی بیمار ہو، گھروں میں کوئی بیمار ہو، اسپتالوں میں کوئی بیمار ہو، سب کو یا اللہ اپنے صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ موذی امراض سے، بڑے بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے دل، جگر، گردہ، معدہ یا اللہ، اندرونی تمام بڑے بڑے اعضاء یا اللہ سب کی مکمل حفاظت فرما، سب کی مکمل صحت عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما۔ جتنے ہمارے اعزاء اقربا، جاننے پہچاننے والوں میں سے
دوستوں میں سے دنیا سے جا چکے بہت سارے افراد پچھلے سال اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، آج موجود نہیں، ہمارے نمازی حضرات، ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے جو بھی جا چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ تو چلے گئے، یا اللہ انہوں نے جو اولاد چھوڑی اس اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے مولا کریم، اور وہ جو نیک کام کر کے گئے وہ سارا کا سارا صدقہ جاریہ بنا کر یا اللہ ان کو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی صدقہ جاریہ مساجد، مدارس اور اچھے اچھے جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما، شکر گزار بنا، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، کینے سے، عداوت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ریا سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، دل میں اخلاص پیدا فرما، دل کو اچھے اچھے اخلاق سے مزین فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یونس بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یا اللہ صہیونیوں اور صہیونیوں کی پشت پناہی کرنے والے یا اللہ جتنے ممالک ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دشمنوں کو یا اللہ تہس نہس فرما، تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما، ان کو ان کے گھر میں بیٹھے یا اللہ اپنی پکڑ میں لے لیجئے۔ مولا کریم ان کی ٹیکنالوجی کو ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کافروں کو آپس میں لڑوا دے، بیت المقدس کو جلد از جلد آزادی عطا فرما، مسجد اقصی کی، مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، اتنی برکت کہ ہم صدقہ دینے والے بھی بن جائیں، یا اللہ حج و عمرے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین گھروں میں بھی دین کو زندہ فرما، ہماری اولادوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی دین میں قبول فرما، یا اللہ گھر والوں کو ہم سب کو آپس میں دین میں معاون بنا دیجئے، سب کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دیجئے، دین کی طرف پھیر دیجئے، دین پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں ہم سب کی وہ تمام تمنائیں پوری فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجئے۔ مولا کریم جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔